بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شجاعت علی جویا، ریل اسٹیٹ کنسلٹنٹ اینڈ پراپرٹی ایڈوائزر. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم شروع سے چودھری عبدالمجید صاحب کے ساتھ کیوں کام کر رہے ہیں. اسلام آباد میں بہت سے اور ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں، ہاؤسنگ کمپنیز ہیں، ہم نے کبھی کسی اور کمپنی کے ساتھ کام نہیں کیا. وہ کیا وجوہات ہیں، وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ہم چودھری عبدالمجید صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں. کیا ہمیں دوسرے پروجیکٹس میں آفرز نہیں ہوتی؟ کیا دوسرے پروجیکٹس میں کام کرنے کی جگہ نہیں ہے؟ یا کیا وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم چودھری عبدالمجید صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ چودھری عبدالمجید صاحب ایک کمیٹڈ انسان ہیں. وہ جو کمٹمنٹ کرتے ہیں اسے وہ ٹائملی پورا کرتے ہیں. ہم پچھلے 6 سال سے چودھری عبدالمجید صاحب کے پروجیکٹس میں کام کر رہے ہیں. ہم نے اپنا کام B17 سے شروع کیا، پھر چودھری عبدالمجید صاحب نے فیصل ٹاؤن لانچ کیا، پھر چودھری عبدالمجید صاحب نے فیصل ہلز لانچ کیا. ہم نے اور ہمارے کلائنٹس نے ان سب نے ان تمام پروجیکٹس میں کام کیا. ماشاءاللہ ہمارے تمام کلائنٹس نے بہت اچھے پروفٹس یہاں سے کمائے. ٹائملی انہیں پلاٹس کی پوزیشن ملی، انہیں تمام سہولیات ملی. ہمارے کلائنٹس جو B17 میں اس وقت گھر بنائے ہوئے ہیں انہیں تمام سہولیات مل رہی ہیں. وہ چودھری عبدالمجید صاحب کے ان پروجیکٹ سے مطمئن ہیں. اچھا، اب دوسرے اینڈ پہ آ جائیں. دوسرے لوگ جو مختلف، اب نام نہیں لیتا، مختلف کمپنیز ہیں جن کی بہت زیادہ مارکیٹنگ ہے. اسلام آباد میں آپ جائیں سائن بورڈ بھرے پڑے ہیں سوسائٹیز سے. مینس کہ وہ سوسائٹیز کی سائن بورڈ پر جتنا پیسہ لگا رہے ہیں اتنی سوسائٹیز کی زمین نہیں لیتے. وہ سائن بورڈ پر پیسہ لگا کر مارکیٹ کو کیپچر کر لیتے ہیں اور اپنی فائل سیل کر دیتے ہیں. پھر لوگ فائلز کو لے کے ڈھول بجاتے رہتے ہیں کہ ہماری کوئی فائلز لے لے، کوئی فائلز لے، لیکن فائل لینے والا بندہ مارکیٹ میں موجود نہیں ہوتا. چودھری عبدالمجید صاحب کے پروجیکٹ کی فیصل ٹاؤن کا کوئی ایک سائن بورڈ آپ ہمیں دکھا دیں. چودھری عبدالمجید صاحب کے پروجیکٹ کے سائن بورڈ ہیں ان کے ڈیولپڈ ٹائملی ڈیلیورڈ پروجیکٹس. فیصل ٹاؤن، فیصل ہلز، B17، E11، F17، یہ تو چودھری عبدالمجید صاحب کے ہیں سائن بورڈز. لوگ آتے ہیں، ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں اور پھر لوگ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم چودھری عبدالمجید صاحب کے پروجیکٹس میں انویسٹ کریں گے. چودھری عبدالمجید صاحب چیئرمین فیصل ٹاؤن اب ایک برانڈ بن چکے ہیں. چودھری عبدالمجید صاحب کے ان پروجیکٹس میں لوگ گھر بنانا فخر محسوس کرتے ہیں. چودھری عبدالمجید صاحب کا پروجیکٹ اسلام آباد کی لیونگ سوسائٹی کے لیے ایک برانڈ ہے. لوگ کسی کو یہ بتانا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم فیصل ٹاؤن لمیٹڈ پروجیکٹس میں رہ رہے ہیں. آپ آئیں، آپ دیکھیں، فیصل ہلز کو دیکھیں، B17 کو دیکھیں، فیصل ماگلا سٹی کو دیکھیں، آپ فیصل ٹاؤن کو دیکھیں، E11 کو دیکھیں، F17 کو دیکھیں. چودھری عبدالمجید صاحب کی ڈیولپمنٹ، کمٹمنٹ، ایگزیکیوشن آپ کو ان پروجیکٹس میں نظر آئے گی. چودھری عبدالمجید صاحب اسلام آباد کے واحد ڈیولپر ہیں جنہوں نے اپنے پروجیکٹس میں انتہائی نیک نیتی سے کام کیا. پارکس بنائے، کمرشل ایریاز بنائیں، کھلی کشادہ روڈز بنائیں. اور فیصل ہلز میں، یہ فیصل ہلز میں جو پروجیکٹ ہے یہ مارگلا ہلز کے ساتھ ایڈجیسنٹ پروجیکٹ ہے. لاکھوں کنال زمین یہاں پہ گرین ایریا. اس کے باوجود چودھری عبدالمجید صاحب نے فیصل ہلز میں 300 کنال کے پارکس بنائے ہیں. لوگوں کے لیے پارکنگز، مین کمرشل میں کھلی اور کشادہ پارکنگز بنائی ہیں. اس کے بعد چودھری عبدالمجید صاحب فیصل ہلز میں ٹورسٹ کمیونٹی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہاں پر بہت ہی اٹریکٹو پوائنٹس بنا رہے ہیں. جیسے کہ ان کا سب سے اٹریکٹو پوائنٹ ہے مونومنٹ آرچ. یہ مونومنٹ آرچ پیرس میں موجود شانزے لیزے اسٹریٹ کا ڈپلیکا ہے. چودھری عبدالمجید صاحب 22 کنال ایریے پر یہ مونومنٹ آرچ بنا رہے ہیں. یہ آرچ کے ساتھ لگیں گے ڈانسنگ فاؤنٹینز اور یہاں پر میوزک بجایا جائے گا. اس کے بعد یہ آرچ کی ہائٹ 14 منزلہ بلڈنگ کے برابر ہے. اس کے ٹاپ پہ بنے گا ریسٹورنٹ، اور اس ریسٹورنٹ میں آپ کو لنچ کرنے کے لیے بکنگ کروانی پڑے گی. یہ نہیں ہوگا کہ جب آپ آئیں آپ لنچ کریں. اس کی ٹاپ پر لمیٹڈ سیٹس ہوگی اور اس پر
آپ کو لنچ کے لیے پہلے بکنگ کروانی پڑے گی، تب آپ کو وہاں پہ جگہ ملے گی۔ یہ اسلام آباد کا سب سے ٹاپ ریسٹورنٹ بننے جا رہا ہے۔ اس کے بعد چودھری عبد المجید صاحب فیصل ہلز کے مین سیوک سینٹر میں ایک مارکی بنا رہے ہیں۔ چودھری عبد المجید صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ارد کے 500 کلومیٹر تک اس لیول کی مارکی موجود نہیں ہوگی۔ 5 اسٹار قسم کی مارکی بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد چودھری عبد المجید صاحب ایک ہائی رائز بلڈنگ فیصل جیول کے نام سے بنا رہے ہیں، جس کی پائلنگ مکمل ہو گئی ہے، بکنگ سٹارٹ نہیں ہوئی۔ یہاں پر ڈیولپر کیا کرتے ہیں، کمرشلز کی پہلے بکنگ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا ورک سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن چودھری عبد المجید صاحب نے اس کے الٹ اس کا کام تیزی سے جاری ہے، لیکن اس کی بکنگ شروع نہیں ہوئی۔ چودھری عبد المجید صاحب اس پر 4 فلورز مال بنا رہے ہیں، اس کے اوپر 4 اسٹار ہوٹل بنے گا اور اوپر اپارٹمنٹس بنیں گے انتہائی VIP طریقے سے۔ یہ اسلام آباد کی ٹاپ ترین ہائی رائز کمرشل پروجیکٹ بننے جا رہا ہے۔ چودھری عبد المجید صاحب اس کے بعد روٹس انٹرنیشنل سکول خود بنا رہے ہیں، اسلام آباد کا سب سے بڑا سکول، کیونکہ چودھری عبد المجید صاحب جو کرتے ہیں بڑا کرتے ہیں۔ چودھری عبد المجید صاحب کا یہ ریکارڈ ہے کہ وہ جو کرتے ہیں سب سے بڑا کرتے ہیں، یہ ان کا ریکارڈ ہے، تو اس لیے وہ روٹس انٹرنیشنل سکول بنا رہے ہیں، خود بنا رہے ہیں، ایک ٹاپ کلاس کا اسلام آباد کا سکول روٹس انٹرنیشنل سکول فیصل ہلز میں بننے جا رہا ہے۔ اس کے بعد چودھری عبد المجید صاحب نے فیصل ہلز میں کرکٹ گراؤنڈ بنایا ہے، بہت بڑا کرکٹ گراؤنڈ جس میں ڈے اینڈ نائٹ کرکٹ میچ ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد چودھری عبد المجید صاحب نے فیصل ہلز میں فٹ بال گراؤنڈ بنایا ہے۔ اس کے بعد چودھری عبد المجید صاحب نے فیصل ہلز میں انڈر گراؤنڈ الیکٹرکسٹی دی ہے، ڈرینیج چودھری عبد المجید صاحب نے فل فیصل ہلز میں ڈریننگ ہے، کہیں سے ایک جگہ پہ بھی آپ ڈرینیج کے پائپ لیکس نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بعد فیصل ہلز پانی پر تیرتا ہوا پروجیکٹ ہے، اسلام آباد میں سب سے زیادہ کمی پانی کی ہے اور پانی ہر گھر کی ضرورت ہے۔ فیصل ہلز میں آپ آئیں، آپ دیکھیں گے یہاں پر ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں، 4 انچ کے یہاں پر بور ہوئے ہیں، یہاں پر پانی کی کبھی بھی کمی نہیں ہو سکتی، کیونکہ خان پور ڈیم کی سیپیج یہاں تک ہے، یہاں ہمیشہ پانی وافر مقدار میں آپ کو اویلیبل رہے گا۔ اسلام آباد میں اس وقت سب سے بڑا جو پرابلم وہ ہے پانی کی۔ فیصل ہلز جیسا کوئی ایک پروجیکٹ بھی اسلام آباد میں نہیں ہے جس میں پانی اتنی وافر مقدار میں موجود ہو۔ چودھری عبد المجید صاحب کی جو فائلز ہیں، جب چودھری عبد المجید صاحب کی فائلز مارکیٹس میں آتی ہیں تو وہ فائلز چودھری عبد المجید صاحب کی پہلے دن ہی سیل ہو جاتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، فیصل ٹاؤن، فیصل ماگلہ سٹی، فیصل ہلز، فوراً فائل سیل ہو گئیں۔ جو دشمن ہیں، جو چودھری مجید صاحب کے خلاف ہیں، انہوں نے بڑی باتیں کی، یہ چودھری صاحب کے پاس فیصل ہلز میں رقبہ نہیں ہے، زمین نہیں ہے، مین روڈ سے ایکسیس نہیں ہے، مینی مور، یہ پروجیکٹ ناکام ہوگا، یہ ڈیولپ نہیں ہوگا، لیکن اس کے برعکس مین روڈ سے ایکسیس بھی مل گئی، B17 کے ساتھ ایکسیس مل گئی، سارا کا سارا پروجیکٹ ڈیولپ ہو گیا، تمام ممبرز کو پوزیشن مل گئی، گھر بننے شروع ہو رہے ہیں، اور اب ایگزیکیوشن کے لیے چودھری عبد المجید صاحب 10 لاکھ روپے پہلے 1000 گھروں پر ہر ممبر کو دے رہے ہیں۔ گرے اسٹرکچر جو ہی کمپلیٹ ہوگا چودھری عبد المجید صاحب انہیں 10 لاکھ روپے دے رہے ہیں۔ یہ 10 لاکھ چودھری عبد المجید صاحب اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، جن لوگوں نے گھر بنانے شروع کی ہیں ان کے لیے اب گھر کو مکمل کرنا مشکل ہے، اس لیے چودھری عبد المجید صاحب اپنی جیب سے اس مہنگائی کے دور میں، جب کوئی بندہ بھی ریسیشن چل رہی ہے، کوئی کسی کی مدد نہیں کر رہا، ہر بندہ ریسیشن میں ہے، لیکن چودھری عبد المجید صاحب پھر بھی اپنے ممبرز کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے 10 لاکھ روپے دے رہے ہیں۔ آپ خود بتائیں اسلام آباد میں کس رہائشی پروجیکٹ میں جو خود لوگوں کو 10 لاکھ روپے مدد کرے گھر بنانے کے لیے، کوئی پروجیکٹ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چودھری عبد المجید صاحب کے تمام تر پروجیکٹس بہت جلدی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ چودھری عبد المجید صاحب اپنی کمٹمنٹ پر 100% ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ اب چودھری عبد المجید صاحب اپنا نیا پروجیکٹ جو ٹھلیاں انٹرچینج کے ساتھ، موٹر وے کے ساتھ، انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب نیا جو پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں
اس میں چودھری عبد المجید صاحب نے کہا ہے کہ یہ پروجیکٹ مڈل کلاس کے لیے ہے، لیکن اس پروجیکٹ کو میں 5 سٹار پروجیکٹ بناؤں گا. میرے تمام پروجیکٹ سے اس پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ آپ کو نظر آئے گی. اس پروجیکٹ کا تمام تر میپ دنیا کے ٹاپ 3 آرکیٹیکٹس بنا رہے ہیں. ہر کمرشل پلاٹ کارنر پلاٹ ہوگا. منیمم جو روڈز ہیں وہ 270 فیٹس ہوں گی. منیمم روڈز جو سٹریٹس ہیں وہ 40 فیٹ ہوں گی. ایک 5 سٹار ایک بہت بڑا میگا سٹی بننے جا رہا ہے. چودھری عبد المجید صاحب اپنی کمٹمنٹ کے لحاظ سے اسلام آباد راولپنڈی کی ریئل اسٹیٹ ٹائکون کی صورت میں سامنے آئے ہیں. چودھری عبد المجید صاحب کے تمام پروجیکٹس لوکیشن کے لحاظ سے بہترین اور ٹاپ 3 کے پروجیکٹس بن کر ابھرے ہیں. چودھری عبد المجید صاحب کے تمام پروجیکٹس رہائشی سہولیات کے حوالے سے اسلام آباد میں ٹاپ 3 پروجیکٹس میں شامل ہیں. چودھری عبد المجید صاحب کے تمام پروجیکٹس میں جو لوگ گھر بنا رہے ہیں، جن لوگوں نے گھر بنایا ہے، اور وہ لوگ جو ان کے ریلیٹیوز ان کے پاس ملنے آتے ہیں تو وہ بھی ارد گرد سے اپنے گھر بیچ کر اس ایریے میں گھر بناتے ہیں. یہ اسلام آباد کی کمیونٹی اس بات کی گواہ ہے کہ جس فیملی کا ایک بندہ B17 میں گیا، فیصل ٹاؤن میں گیا، فیصل ہلز میں گیا، وہ پوری فیملی جوک در جوک وہاں پہ شفٹ ہو گئی. صرف کیا وجوہات ہے؟ سروسز 100% اویلیبل سروسز. آپ کو تمام سروسز آپ کے کہنے سے پہلے آپ کے ڈور سٹیپ پر اویلیبل. چودھری عبد المجید صاحب برانڈ بن گئے ہیں. اس لیے چودھری عبد المجید صاحب برانڈ بن گئے ہیں کیونکہ وہ اپنی کمٹمنٹ پر نو سیکریفائز کرتے ہیں. چودھری عبد المجید صاحب اگر چاہیں تو جو انہوں نے جو B17 میں پارکس دیے ہیں، فیصل ہلز میں پارکس دیے ہیں، اتنے بڑے بڑے پارکس دیے ہیں، پارکس کو ختم کر دیں جیسے دوسری سوسائٹیز والی کر رہے ہیں. وہ پارک کو ختم کر کے وہاں پر کمرشل دے دیں، لیکن نہیں، انہوں نے جو پارکس اپنے پہلے دن میپ میں دیے ہیں وہی پارکس آج کے یوں کی توں اس ایریے پر موجود ہیں. اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا. فیصل ہلز میں چونکہ فیصل ہلز تو چودھری عبد المجید صاحب نے سارا سیل کر دیا ہے، وہ چاہیں تو یہاں پہ وہ کیوں بنا رہے ہیں شاہنواز الیزا اسٹریٹ کا اربوں روپے کا مونومنٹ آرچ؟ وہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ جو ممبرز جنہوں نے مجھ پر اعتبار کیا، یہاں پر پلاٹس خریدیں، فائلز خریدیں، وہ ان ممبرز کی ریکریشن، اٹریکشن اور اپنے اس پروجیکٹ کو مشہور کرنے کے لیے یہ مونومنٹ مارچ بنا رہے ہیں. حالانکہ کیونکہ چودھری صاحب نے تو یہ سارا پروجیکٹ سیل کر دیا ہے، یہ تو اینڈ یوزر کے پاس اب سارا پروجیکٹ ہے. یہ مونومنٹ آج نہ بھی بنائیں تو چودھری صاحب کو کوئی فائدہ، لیکن چودھری صاحب اپنی کمٹمنٹ پر اٹریکشن کے لیے، اپنے پروجیکٹ کو برانڈ بنانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اسی لیے لوگ آنکھیں بند کر کر چودھری عبد المجید صاحب کے تمام پروجیکٹس میں انویسٹ کرتے ہیں، اور جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں وہ چودھری عبد المجید صاحب کے پروجیکٹ سے خاطر خواہ منافع کما جاتے ہیں. فیصل ہلز میں لوگوں نے 16 لاکھ کی بکنگ کروائی، 4 سال کا پیمنٹ شیڈول تھا، اور ابھی پیمنٹ شیڈول کے مکمل ہو رہا تھا. ابھی لوگوں نے آدھے آدھے پیسے دیے ہوئے تھے اور 60 لاکھ کے پلاٹ سیل کیے. آپ خود بتائیں اتنے کم عرصے میں، اتنے لمبے پیمنٹ شیڈول میں کون سا اسلام آباد کا سیکٹر ہے، اسلام آباد کے کون سے ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جن میں اتنا زیادہ منافع ہو؟ راولپنڈی اسلام آباد میں پچھلے 20 سال کا ریکارڈ اٹھا لیں، اتنی کم قیمت سے اتنا زیادہ پروفٹ آج تک نہیں آیا. یہ چودھری عبد المجید صاحب کے ہی پروجیکٹس ہیں فار ریزن آف لوکیشن. چودھری عبد المجید صاحب کے پروجیکٹس لوکیشن کے لحاظ سے اتنے ٹاپ کلاس ایریا میں چودھری عبد المجید صاحب بناتے ہیں کہ ان کے ریٹس آسمانوں سے جا کے ملتے ہیں. فیصل ہلز B17 اب ہو گئے ہیں اسلام آباد کے بہت قریب. مارگلا ایونیو ایک گیم چینجر بن رہا ہے فیصل ہلز B17 کے لیے ایکسیس ٹو اسلام آباد. فیصل ہلز B17 کی اب مین اسلام آباد کے سیکٹرز E11 D12 اور F10 سے
ڈائریکٹ رسائی ہے تھرو مارگلا ایونیو. آپ ہارڈلی 10 منٹ میں فیصل ہلز سے D12 E11 پہنچ سکتے ہیں. مارگلا ایونیو آلموسٹ بن چکا ہے, اس کا اب افتتاح ہونا ہے بہت جلد ود ان 2 منتھ. دسمبر میں کمشنر اسلام آباد صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہم اس کا افتتاح کر کے اس کے پراپرلی ٹریفک کے لیے گو تھرو کر دیں گے. یہ میں آپ کو آج دعوے سے کہہ رہا ہوں, یہ میرے الفاظ نہیں, یہ چودھری عبدالمجید صاحب کے الفاظ ہیں کہ فیصل ہلز میں آج 50 لاکھ کی جو انویسٹمنٹ ہے 1 سال کے اندر اندر وہ 1 کروڑ روپے ہو جائے گی. اتنے کم وقت میں فیصل ہلز میں 50 لاکھ کا جمپ لگنا ہے, 50 کے ساتھ 50 لاکھ کا جمپ لگنا ہے, کروڑ کے ساتھ کروڑ روپے کا جمپ لگنا ہے, 5 کروڑ کے ساتھ 5 کروڑ کا جمپ لگنا ہے, 1 ارب کے ساتھ 1 ارب کا جمپ لگنا ہے. میرے وہ دوست جو فیصل ہلز کی B17 کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کریں, وہ ہم سے رابطہ کریں. میرا کنٹیکٹ نمبر اور واٹس ایپ نمبر اور آفس کا ایڈریس آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے, وہ ہم سے رابطہ کریں. ہم انہیں B17 فیصل ہلز کے بارے میں مکمل گائیڈ کریں گے. اور چودھری عبدالمجید صاحب کا جو اپ کمنگ پروجیکٹس ہے جو ٹھلی انٹرچینج کے ساتھ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب, اور جو ایگزیکٹ لوکیشن ہے وہ ہے خیری مورت رینج لینڈ. جی ہم نے اپنے ذرائع سے پتہ چلا ہے, وہاں پر چودھری عبدالمجید صاحب نے بہت زیادہ زمین خریدی ہے. خیر مورت رینج لینڈ کے آس پاس جو بڑی خیر مورت کا پہاڑ ہے, بہت خوبصورت وہ ہیلی ایریا ہے, اس ایریا کے آس پاس چودھری عبدالمجید صاحب نے لاکھوں کنال خریدی ہوئی ہے. امید ہے نہیں بلکہ ہمیں 100% یقین ہے کہ یہ پروجیکٹ انہی لاکھوں کنال پر لانچ ہو رہا ہے. تاہم چودھری عبدالمجید صاحب نے اس بات کا بھی اعلان کیا ہے کہ اس نئے پروجیکٹس کی 5 مین روڈ سے رسائی ہوگی, 5 رسائیاں. آپ خود سوچیں کہ جس پروجیکٹ کی 5 مین روڈز, GT روڈ, موٹر وے اور 3 دوسرے روڈ جیسے رنگ روڈ بن رہا ہے, پسوال روڈ ہے, وہاں پہ ایئرپورٹ روڈ ہے, ان 5 روڈ سے اس پروجیکٹ کی رسائی ہوگی, وہ پروجیکٹ کہاں جائے گا؟ میرے خیال سے چودھری عبدالمجید صاحب نے جتنے پروجیکٹس بنائے ہیں ان سب پروجیکٹ سے یہ پروجیکٹ بہت آگے جائے گا. یہ میگا سٹی بن رہا ہے, یہ 5 سٹار ڈیولپمنٹ اس میں ہونے جا رہی ہے. اس میں یونیورسٹیز چودھری صاحب نے بنانی ہیں, خود بنانی ہیں, سکول بنانے چودھری صاحب, انٹرنیشنل لیول کے کالجز وہاں پہ بننے ہیں. یہاں پر چودھری عبدالمجید صاحب نے انٹرنیشنل لیول کا انوائرمنٹ دینا ہے. مڈل کلاس کے لیے پروجیکٹ لائے ہیں کم قیمت سے, اور انوائرمنٹ دینا ہے 5 سٹار. یہ ہیں ورڈز چودھری عبدالمجید صاحب کے, میرے ورڈز نہیں ہیں, یہ ورڈز ہیں چودھری عبدالمجید صاحب کے. مڈل کلاس کے لیے پروجیکٹ, مڈل کلاس لوگوں کے لیے پیمنٹ شیڈول آسان اقساط پر کم ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ, اور سہولیات ہوں گی 5 سٹار ایلیٹ کلاس کی. تو آپ خود بتائیں, وہ پروجیکٹ جس میں سہولیات ہوں گی ایلیٹ کلاس کی, پروجیکٹ ہوگا 5 سٹار, قیمت اس کی ہوگی کم, ایڈوانس پیمنٹ کم, اس پروجیکٹ میں کتنا بوم آئے گا؟ ایک ہائی لیول کا بوم آنے والا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چودھری عبدالمجید صاحب کے جو پرانے پروجیکٹس ہیں ان میں جو لوگوں نے پیسے کمائے وہ بھول جائیں گے. 4 سال جس بندے نے یہ فائلز رکھ لی, 4 سال بعد اگر 22 لاکھ کا پلاٹ ہے 5 مرلے کا, تو یہ آپ مجھ سے لکھوا لیں, کم از کم وہ 60 سے 70 لاکھ پہ پہنچے گا. جو پہلی بکنگ آتی ہے وہ فرنٹ پر ہوتی ہے, اس کے بعد جو بکنگ آتی ہے وہ بیک پر ہوتی ہے. ہمیشہ پہلی بکنگ کو دوسری بکنگ نہیں ملتی. دوسری بکنگ بھی زیادہ قیمت کی ہوگی, دوسری بکنگ میں ریٹس بھی زیادہ ہوگے, پہلی بکنگ میں ایڈوانس پیمنٹ بھی کم ہوگی, ریٹس بھی کم ہوں گے, پلاٹس کی لوکیشن بھی کم ہوگی. دوسری بکنگ میں پلاٹس کی لوکیشن بھی بیک پہ ہوگی, پیمنٹ بھی زیادہ ہوگی, ایڈوانس بھی زیادہ ہوگا. ہمیشہ پہلی بکنگ کو دوسری بکنگ نہیں مل سکتی. تو میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ جو لوگ چودھری عبدالمجید صاحب کے ان پروجیکٹس میں انٹرسٹڈ ہیں وہ ہم سے کنٹیکٹ کریں, اور وہ لوگ جنہیں چودھری عبدالمجید صاحب کے پروجیکٹس کے بارے میں زیادہ نو ہاؤ نہیں ہے وہ ہمارے پاس آئیں. ہم انہیں چودھری عبدالمجید صاحب کے پروجیکٹس دکھائیں گے, چودھری عبدالمجید صاحب کی کمٹمنٹ دکھائیں گے, چودھری عبدالمجید صاحب کی ایگزیکیوشن دکھائیں گے, چودھری عبدالمجید صاحب کی جو اویلیبل فیسلٹیز ہیں فار
دیئر کلائنٹس وہ دکھائیں گے. ہم انہیں بتائیں گے کہ E11 میں چلے جائیں. آج بھی وہاں پر چودھری مجید صاحب ہر قسم کی فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں. B17 میں آ جائیں, آپ کو نظر آئے گا. فیصل ٹاؤن میں چلے جائیں, F17 میں چلے جائیں, فیصل ہلز میں آ جائیں. فیصل ہلز کی روڈ پر ایک مٹی آپ کو نظر نہیں آئے گی. بالکل کلین روڈز ہیں فیصل ہلز کی. ہر وقت وہاں پر صفائی چل رہی ہے. پلانٹیشن چودھری مجید صاحب نے VIP قسم کے ہارٹی کلچر لے آؤٹ چودھری مجید صاحب نے لے کر یہاں پر امپلیمنٹس کیے ہیں. چودھری مجید صاحب نے ڈبل روڈز بنائے. یہاں پر فیصل ہلز میں ڈبل روڈز کے جال ہیں. مین انٹرنس سے 3 ڈبل روڈز چل رہی ہیں. مین کمرشل سینٹر کو ارد گرد ڈبل روڈز نے گھیرا ہوا ہے. اب جدھر سے بھی انٹر ہوں گے اب مین کمرشل سینٹر میں آئیں گے. آپ یہاں پر آئیں فیصل ہلز میں, کیونکہ یہ ڈیولپ پروجیکٹ ہے. جو لوگ فائلز کی جھنجھٹ نہیں پڑتے ان کے لیے ہمارے پاس اور آپشنز ہیں. وہ ہمارے پاس آئیں, ہم انہیں دوسرے آپشنز دیں گے. انویسٹمنٹ کے اچھے آپشنز فیصل ہلز میں ڈیولپڈ پلاٹس ہیں وہ دکھائیں گے. آپ فیصل ہلز میں آئیں, ایک بہت سنہری ٹائم ہے, یہ پرائم ٹائم ہے فیصل ہلز میں. آپ یہاں پر انویسٹ کر لیں, آپ یہاں پر انویسٹ کر لیں. یہ انویسٹمنٹ آپ کی ود ان ایئر ڈبل ہو جائے گی. یہ الفاظ چودھری عبدالمجید صاحب کے ہیں. چیئرمین فیصل ٹاؤن چودھری عبدالمجید صاحب ایک برانڈ ہیں. نام ہے کمٹمنٹ کا, نام ہے ڈیولپمنٹ کا, نام ہے ایگزیکیوشن کا. ریئل اسٹیٹ میں, اسلام آباد ریئل اسٹیٹ میں نام آپ لے لیں چودھری عبدالمجید صاحب کا, تو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ چودھری عبدالمجید صاحب نے پلاٹس ڈیولپ نہیں کیے, سوسائٹی ڈیولپ نہیں کی, فیسیلیٹیز نہیں دی. چودھری عبدالمجید صاحب جو بات کرتے ہیں وہ پوری کر کے دکھاتے ہیں. تاریخ گواہ ہے. E11 فیصل ٹاؤن, B17 فیصل ہلز. چودھری عبدالمجید صاحب کے ان تمام الفاظ کے گواہ ہیں. آپ ان میں چلے جائیں. ادھر آئیں, فیصل ہلز میں ہمارا آفس ہے. اتحاد سینٹر میں 25 نمبر آفس ہے, سمارٹ موو پراپرٹیز کے نام سے. آپ ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو چودھری عبدالمجید صاحب کی پورا پروجیکٹ دکھائیں گے. یہ فیصل ہلز دکھائیں گے, B17 دکھائیں گے. یہ B17 اور فیصل ہلز مارگلا پہاڑی کے دونوں طرف ایڈجیسنٹ پروجیکٹس ہیں. ایک طرف B17 ہے, دوسری طرف فیصل ہلز ہے. بہت ہی خوبصورت آئیڈیل لوکیشن پر یہ دونوں پروجیکٹس ہیں. ان میں ابھی ریٹس کم ہیں, لیکن جو ہی ماگل ایونیو گو تھرو ہوگا اس کے بعد یہاں پر ریٹس آگے پکڑ لیں گے, ڈبل ہو جائیں گے, ٹرپل ہو جائیں گے, اس سے کم نہیں ہوں گے. یہ ایک سنہری وقت ہے. آپ آئیں تھرو ماگل ایونیو. پہلے آپ ماگل ایونیو دیکھیں, اس کے بعد یہاں پر آپ آئیں, آپ کو دیکھیں آپ کو ہارڈلی کتنا ٹائم لگتا ہے. اس کے بعد یہاں پر جو لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے سنہری موقع ہے کہ کم قیمت میں پلاٹس خرید کر یہاں پر گھر بنا لیں. جو لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سنہری موقع ہے کہ وہ یہاں پر انویسٹ کر لیں. یہ ایک پرائم ٹائم ہے. اس کے بعد یہ ٹائم آپ کو نہیں ملے گا. 1 سال کے بعد یہ پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنا مشکل ہو جائے گی. 1 سال کے اندر اس پروجیکٹ نے ڈبل ہو جانا ہے. اس کے بعد فیصل ہلز میں پلاٹ لینا, گھر بنانا ایک خواب رہ جائے گا. اس لیے اگر آپ انویسٹمنٹ کے خواہش مند ہیں تو ہم سے کنٹیکٹ کر لیں. ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ آپ اس بارے میں کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہمیں بتائیں, ہم فیصل ہلز کی تمام انفارمیشن آپ کو دیں گے. اور اگر چودھری عبدالمجید صاحب کے نئے پروجیکٹ میں بکنگ کروانا چاہتے ہیں تو 12 اکتوبر لاسٹ ڈیٹ ہے, اس سے پہلے ہم سے کنٹیکٹ کر لیں. اور اگر اس بارے میں کوئی اور انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہیں. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے اور ریئل اسٹیٹ کے متعلق انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو اور لینا چاہتے ہیں تو کائنڈلی میرے YouTube چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. شکریہ. اللہ حافظ.